فیض منت رحمانی کی ہی الگ پہچان ہے، کی الگ پہچان ہے کہ جامعہ فیض منت جامعہ فیض منت سبحان اللہ سبحان اللہ کی الگ پہچان ہے۔ ارے اس میں پڑھنے اس میں پڑھنے اس میں پڑھنے والے سب ارے رسول کے مہمان ہیں۔ بہرکیف میں یوں تو تمام ہی لوگوں نے پرجوش طریقے سے مدرسے کو تعاون کیا، لیکن بڑے ہی مبارکبادی کے قابل ہے بنکل۔ میں تو جس پروگرام میں رہتا ہوں تو ایک بستی اور دوسرے بستی سے تقابل کرایا کرتا ہوں۔ میرا یہ اپنی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے کہ بھرریا اور بنکل کا مقابلہ ہونا چاہیے تھا اور اس میں فرسٹ پوزیشن کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن آج بھرریا والے پچ پر کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھرریا والوں میں دل اور گردہ نہیں اور ایمان ٹھوس نہیں، جو مدرسے کے نام پر 100 روپے اور 500 روپے لے کر کم سے کم اپنی تعداد میں زیادہ ہو جاتے، یہاں پر بار بار بھرریا کا نام لیا جاتا۔ یہ مدرسہ، یہ مکاتب، یہ مدارس کو آپ نے جس نگاہ سے دیکھا ہے یہ تنگ نگاہ ہے، یہ تنگ نگاہ ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، زندہ قوم کی یہ پہچان ہوتی ہے، زندہ قوم کی یہ شناخت ہوتی ہے، زندہ قوم کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے علماء کو عروج پر رکھا کرتے ہیں، وہ اپنے رہبر کو فائق اور لائق مقام دیا کرتے ہیں۔ یہ اس قوم کی پہچان ہوتی ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ بہرکیف میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میڈیا والے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا دل بزم نعت میں لایا تو پھر، ہمارا دل بزم نعت میں لایا تو پھر، آقا کی نعت سن کر آنسو نکل آیا تو پھر، ہمارا دل بزم نعت میں لایا تو پھر، آقا کی نعت سن کر آنسو نکل آیا تو پھر، اے فرشتو گنبد خضرا کی ایک تصویر دو، اے فرشتو گنبد خضرا کی ایک تصویر دو، جنت میں شہر نبی یاد آیا تو پھر۔ میں آپ درخواست کروں گا جناب حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب مظاہری، جو اس پروگرام کی سرپرستی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بھائی جانے کا فضا نہ بنائے، کھانے کا نظم ہے۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا نصیر له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی، یقیناً کافی دیر سے بیٹھنے کے بعد آپ تھک گئے ہوں گے، بھوک کی احساس بھی جاگ رہی ہوگی. مجھے ان تمام باتوں کا احساس ہے. انشاءاللہ بھائی جانے کا فضا نہ بنائیں، کھانے کا نظم کیا گیا ہے آپ حضرات کے لیے. جو بھی باہر سے تشریف لائے ہیں مہمانان اعظام، آپ لوگ سنجیدگی سے تھوڑی دیر اور ساتھ دیں ہمارا. آپ بہت دیر سے ہیں، آپ کا دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر اور ساتھ دیں اور کھانا کھا کر جائیں. میں نے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی وہ آیت تلاوت کی جو کہ علم کی مناسبت سے ہے. یوں تو سورہ رحمان اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا اور بیش بہا نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. بہت قیمتی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. جنت کا تذکرہ ہے، حور و غلمان کا تذکرہ ہے. دنیا کے اندر جو آسائشیں ہیں، دنیا کے اندر جو بیش قیمت موتی لولو مرجان ہے، ان تمام کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اللہ کا فرمان دیکھیے، اللہ کا قرآن دیکھیے. اللہ نے ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلی جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ جنت نہیں ہے، وہ حور غلمان نہیں ہے، وہ لولو مرجان نہیں ہے، وہ کچھ نہیں. اگر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نام کے بعد اس قرآن کی صورت میں ذکر کیا تو فرمایا الرحمن علم القرآن. سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا کہ تمام نعمتیں اپنی جگہ ہے. جنت بیش بہا نعمت ہے، موتی بہت قیمتی ہے، مونگا بہت قیمتی ہے، حور و غلمان اپنی جگہ ہے، جنت کے پھل اور میوے اپنی جگہ ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم. اس لیے اللہ نے اس کے بعد اوالی آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن کی تعلیم پہلے، انسان کی پیدائش بعد میں. سوال ہوتا ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوگا تب تو وہ تعلیم پائے گا. مفسرین نے لکھا ہے، سائنسداں بھی آج اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ بچہ ماں کی پیٹ میں جب ہوتا ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے، ماں جو کچھ کرتی ہے وہ بچہ سیکھتا رہتا ہے، اس بچے پہ اثر ہوتا ہے. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پیدا ہونا بعد میں ہوگا، تعلیم کی ضرورت پہلے ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن. سب سے پہلی نعمت اللہ کی وہ تعلیم ہے. تعلیم سب سے پہلی نعمت. اور تعلیم کا اندازہ، تعلیم کی اہمیت بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں. میں تو چند منٹوں کے لیے بیٹھا ہوں چونکہ وقت کم ہے. اشارے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کے زمانے میں بلقیس ایک ملکہ ہے جو بادشاہت کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملتی ہے
کہ بلقیس ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، مجوسیہ ہے، بلقیس کو دعوت ملتی ہے، بلقیس جب آنے لگتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے، چونکہ وہ اپنے یہاں سے چل چکی ہے، راستے میں ہے، اس کا تخت مجھ کو چاہیے، تم میں سے کون لا کر دو گے؟ تو ایک جن کھڑا ہوتا ہے، اس جن کا نام عفریت ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن کھڑا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام مجھے حکم دیا جائے، میں اس کا تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے، آپ جب تک کھڑے ہوئیں گے اتنی دیر میں مجلس اس کا تخت لا کر رکھ دوں گا۔ فوراً ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک اہل علم کھڑا ہوا جو جنات نہیں تھا، جنات جیسی طاقت نہیں تھی، لیکن علم والا تھا، اس نے کہا کہ یہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لائے گا، تو میرے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے علم کی طاقت، جو جنات کی طاقت پر بھی حاوی ہوتی ہے۔ یقیناً جنات بہت قوی ہے، بہت ساروں کو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کو اگر قید بھی کرتا ہے، اس کو کوئی مات بھی دیتا ہے، تو وہ علم ہے۔ علم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے تیسری جگہ علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا، یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ حلال کیا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا حلال حرام، کہ حلال کیا ہم کو پتہ ہونا چاہیے، کیا ہے حلال کیا ہے حرام، پوچھا، سوال کیا، تو اللہ نے جواب دیا قل احل لکم الطیبات، آپ ان کو کہہ دیجئے جو بھی پاکیزہ ہے وہ تمام کے تمام حلال ہے، سب کے سب حلال ہے، پاکیزہ ہونا چاہیے، گندہ نہیں ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، میسر اور انصاب نہیں ہونا چاہیے، جوا نہیں ہونا چاہیے، حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی پاکیزہ ہے سب کا سب حلال ہے۔ آگے ایک لفظ بتلایا، وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور اس کتے کا جوٹا بھی حلال ہے۔ یہ کتا کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، کتا ہر محلے میں ہر گلی میں ملتا ہے، ہر ایک واقف ہے۔ اگر کتا ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، برتن میں منہ لگا دے، وہ چاٹ لے، تو ہم اور آپ کہتے ہیں وہ برتن ناپاک ہو گیا، اس کو دھو، فَغْسِلُوا 7 مرات، 7 مرتبہ دھو، 6 مرتبہ تو مٹی سے ملو، مٹی سے بڑھیا سے صاف کیجئے تاکہ اس کے کیٹانو ختم ہو جائے، اس کے جراثیم ختم ہو جائے۔ لیکن ایک کتا وہ ہے جس کا جوٹا اللہ نے کہا پاک ہے۔ وہ کتا کون سا ہے؟ میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ کتا وہ ہے جس کو آپ نے سدھایا ہو، جس کو آپ نے سکھایا ہو، جس کو آپ نے ٹریننگ دی ہو کہ جا تو وہ چلا جائے، گو بیک
تو واپس آ جائے، اس کو بلاؤ تو آ جائے، اس کو بھیجو چلا جائے، آپ کے واسطے شکار کو پکڑ کے لائے۔ فرمایا اگر وہ کتا ایک خرگوش کو پکڑا، منہ میں دبایا، زخمی کر دیا، پکڑ کے لے کے آیا، آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ کیوں حلال ہے معلوم ہے؟ ارے کتا ہے، یقیناً اس نے دم سے نہیں پکڑا ہوگا، پنجہ بھی لگایا ہوگا، منہ بھی لگایا، زخمی بھی کیا، اس کو پکڑ کے لے کے آیا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ حلال ہے، اس لیے کہ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اس کتے نے علم سیکھ لیا ہے، اس کتے کو اس بات کا علم ہے کہ مجھ کو یہ پکڑنا ہے، اپنے مالک کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو علم کی وہ اہمیت ہے جو کتے جیسے ناپاک جانور کا جھوٹا اس کا شکار کیا ہوا بھی پاک کر دے۔ یہ اللہ نے اس لیے بتلایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علم کا مقام کیا ہے، علم کا وجود کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے، علم کی افضلیت کیا ہے۔ اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے، میرے دائیں بائیں سے اشارے بھی شروع ہو چکے ہیں کہ اختصار کیا جائے، اس لیے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اس بات کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ آپ نے بہت خرچ کیا اپنے عیش و آرام کے پیچھے، بہت خرچ کیا اپنے مکان کے نقش و نگار کے پیچھے، بہت خرچ کیا اپنے بال بچوں کی شادی کے پیچھے۔ اگر خرچ کرنا ہے تو خوب کیجیے اپنے بچوں کی پڑھائی کے پیچھے، یہ کام ضرور کیجیے، اس لیے کہ تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ اپنے بچے کو کوئی ماں باپ نہیں دے سکتا۔ مکان دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تعلیم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تعلیم اس کے پاس ہوگا، آپ مکان نہیں دیں گے، وہ مکان بنا لے گا، جائیداد بنا لے گا، لیکن تعلیم نہیں ہے آپ کی دی ہوئی چیز بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے تعلیم ضرور دیں، تھوڑا سا کم کھائیں، اپنی خواہشوں کی قربانی کریں، اچھی تعلیم دلائیں، اور جامعہ فیض منت رحمانی کا بھرپور آپ لوگ اس کا تعاون کرتے رہیں۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کی سرپرستی مجھے ملی ہے۔ میں آپ سے بڑے ہی التماس، مؤدبانہ طریقے سے التماس کرتا ہوں کہ اس جامعہ کو کسی برادری میں، کسی گاؤں میں، کسی چیز میں نہ بانٹیں، اس کو صرف سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیل اور قال کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کسی برادری سے تعلق نہیں رکھتا، کسی گاؤں سے تعلق نہیں رکھتا، یہ امت محمدی کا جامعہ ہے۔ اللہ اس کو ترقیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔